حضرت خالد بن ولید رضی اللہ غیر معمولی پراسرار شخصیت تھے جن کی ظاہری و باطنی قوتوں نے انسانیت کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ فوجی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو انسانی عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ عرب کے ریگزاروں سے نکلنے کے بعد مجاہدین اسلام نے 3 سال کے مختصر ترین عرصے کے اندر عراق اور شام یعنی فارسی اور رومی سلطنتوں کو شکست دے کر یہ تمام علاقے سلطنت اسلامی میں شامل کر لیے تھے، اور ان میں اہم ترین کردار سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا تھا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اصل ویڈیو کی طرف بڑھیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر چینل پہ نئے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون و اطمینان نہ دیں۔ یہ افسوس اس مجاہد کا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں۔ انہوں نے 100 سے زائد گمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر انہوں نے یہ کلمات افسوس کی حالت میں کہیں۔ اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد رضی اللہ، آپ شرمسار نہ ہوں۔ آپ کو جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ آپ رضی اللہ کی نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر زار پرسکون ہوا: خالد بن ولید رضی اللہ صرف عالم اسلام کی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی، حکمت عملی ساز اور فنون جنگ کا ماہر جرنیل اور غازی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے انتقال کے خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ کی کنیت کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر اہل مدینہ سے کہا، آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ ابو سلیمان رضی اللہ جیسے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے قبل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ مائیں اب دوبارہ خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ سیدنا خالد رضی اللہ قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن کی فوج پر کمین لگانا، چھپ کر وار کرنا، تعقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ یہ عربوں میں عام رواج تھا، ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا، لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ بے شک سیدنا خالد رضی اللہ کے بعد اس سے بہتر جنگی حکمت عملی تاریخ میں کوئی بھی نہ بنا سکا۔ آنے والے صدیوں میں ہر تہذیب کے سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی عسکری منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد رضی اللہ ایک پیدائشی سپہ سالار تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ ایک مرتبہ جب حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک ترشوائے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ نے وہ بال مبارک اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، خالد یہ کس لیے؟ سعادت مندی سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سے پہلا تعارف اس وقت ہوا کہ جب غزوہ احد میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے اضافی گھوڑ سوار دستے کے سربراہ تھے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز ایک پہاڑی درے پر متعین فرما دیے اور ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو مرضی نتیجہ نکلے آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ 50 تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد کے گھوڑ سوار دستے کو دیکھ کر ہی متعین کیے تھے کہ جو پہاڑ کی ایک جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہونے لگی اور دشمن
پسپا ہونے لگے تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے حکم عدولی کی اور جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹتا دیکھ کر اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے۔ خالد کی عقابی نگاہوں نے یہ کمزوری تاڑ لیا اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کفار کی گھوڑ سوار فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر سکیں۔ کفار کے اس حملے کے نتیجے میں کہ جس کی قیادت خالد کر رہے تھے 70 صحابہ کرام رضی اللہ شہید ہوئے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت شدید چوٹ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کے اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کے مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکیں، مگر سیدنا حمزہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب خالد کی تعریف کی جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد رضی اللہ کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد جنگجو اور جانباز کے اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نکاح کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا و مافیہ کی تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور وہ دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اسی میں کوئی شعبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جو معرکے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارث رضی اللہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید رضی اللہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ علم سنبھالیں، اور اگر جعفر رضی اللہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ ان کی جگہ پر پرچم اٹھا لیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ اور حضرت جعفر رضی اللہ کی شہادت کے بعد بلا آخر سیدنا خالد رضی اللہ نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھال لی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں ہی پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ فتح مکہ کے موقع پر کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ رضی اللہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد رضی اللہ کو بھی ایک لڑکا دستہ دیا گیا تھا۔ جب مسلمان فوجیں 9 اطراف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو 8 اطراف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ فاتحانہ شان سے ذرہ پہنے، سر پر پولادی خود رکھیں، تلوار تھامے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید ہیں۔ خالد بن ولید کی صلاحیتوں، جانبازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ ان غلطیوں پر کہ جن پر کسی اور صحابی کی سخت سرزش کی جاتی، سیدنا خالد سے درگزر کر لیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی سیدنا خالد رضی اللہ نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ رضی اللہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اور سیدنا خالد کی کوئی مزید سرزنش نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا خالد رضی اللہ کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے کہ جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ
کافر ہیں یا مسلمان۔ جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید کو کچھ نہیں کہا گیا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثہ کو اس کی دیت یعنی خون بہا بھجوا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اتنا آزاد دلیر شجاع ہو اور اپنی ایک منفرد رائے رکھتا ہو، پھر اس کو یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ بھی ان سے بہت احتیاط سے برتاؤ کرتے تھے، اور اس دور میں بھی حضرت خالد بن ولید اپنی جنگی کارروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ چونکہ ان کے دوست، رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے، لہٰذا ان کے ساتھ عمر رضی اللہ کا بحث مباحثہ ہو جایا کرتا، مگر اس کے باوجود آپس میں ادب، پیار اور محبت بے انتہا تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوہ میں سیدنا خالد رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ غزوہ حنین جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے تھے، تب انہوں نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے از سرنو صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لیے دعا فرمائیں۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کی مہم میں بھی سیدنا خالد رضی اللہ نے شمولیت اختیار کی۔ اس غزوہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ تبوک کی مہم کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے 2 مطل جندل شام کا ایک علاقہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو اس دستے کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس ساری مہم کی قیادت سیدنا خالد رضی اللہ کے پاس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد رضی اللہ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا، اور آپ رضی اللہ نے بہت خونریزی جنگیں لڑی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ رضی اللہ کو منتخب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے قبائل ایسے تھے کہ جو مرتد ہو گئے تھے، بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام کی سرکوبی کرنے کے لیے جس سپہ سالار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد رضی اللہ ہی تھے۔ مسلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اسے ختم کرنے کے لیے بھی سیدنا خالد رضی اللہ کو ہی منتخب کیا۔ موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خونریز جنگ کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ نے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ اس میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ سیدنا خالد رضی اللہ نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان مہمات کو سر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد رضی اللہ پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی اور اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئی، اس سے سیدنا خالد رضی اللہ کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے ٹھہر نہ سکتی تھی۔ ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور بہت اعتماد سے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو یا سرنگوں ہو کر جزیہ دو، ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی۔ جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں کہ جتنا تم اپنی زندگی کو۔ اسی طرح ایک بازنطینی سپہ سالار کے جس نے خود کو ایک بہت بڑے اور مضبوط قلعے میں بند کر لیا تھا کہ نام خط میں آپ رضی اللہ نے لکھا کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں تمہاری سطح پر لے آئے گا تاکہ ہم میدان جنگ میں تمہارا صفایا کر سکیں۔ یہ تھا ان کا غیر معمولی اعتماد۔ میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جنگی نعرہ یہ تھا، میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پر دہشت طاری کر دیتا۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک رومی جاسوس قاصد کی شکل میں آیا اور ایک جھوٹا منصوبہ پیش کر کے آپ کو پھنسانے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس شخص کی روح ہی فنا ہو گئی۔ جب مرتدین کی سرکوبی ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ کی نگاہ ایران اور عراق کی طرف بھی گئی۔
आप रज़ी अल्लाह ने इस मुहिम के लिए भी सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह को ही मुंतखब किया। मुसलमानों को यह बशारत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पहले ही मिल चुकी थी कि मुसलमान ईरानी और रूमी सुल्तनतों पर कब्जा कर लेंगे। आपको सरका रज़ी अल्लाह वाली हदीस याद होगी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के हमरा मक्के से हिजरत करके मदीने की जानिब रवाना हुए तो सरका रज़ी अल्लाह ने घोड़े पर इनका ताक़ुब किया था। इस वक्त सरका रज़ी अल्लाह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि एक वक्त आएगा कि कसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में होंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह इस बात के शाहिद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक की तकमील का आगाज़ सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह की इसी मुहिम के नतीजे में हुआ। इससे पहले कि हम खालिद रज़ी अल्लाह की जंगी और हरबी हिकमत अमली पर बात करें, कुछ रोशनी हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह की नफ्सियात पर भी डालते चले। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह को जितना एतमाद अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी तायद पर था, इतना तो इनको अपनी जंगी हिकमत अमली पर भी न था। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक अपनी टोपी में सी लिए थे और वो अपने आहिनी खुद के नीचे वही टोपी पहना करते थे। जंग यरमुक में एक मौके पर वो टोपी आप रज़ी अल्लाह के सर से गिर गई तो आप जंग के दौरान लाशों के बीच इसको ढूंढते रहे, मगर रूमी फौज के दबाव की वजह से पीछे हटना पड़ा। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ने मुसलमानों का एक दस्ता तैयार किया और दोबारा हमला करके रोमियों को पसपा किया और अपनी टोपी दोबारा हासिल की। जंग के बाद लोगों ने एतराज़ भी किया कि आप रज़ी अल्लाह ने एक टोपी की खातिर कई मुसलमानों की जानें ज़ाया करवा दी। तो सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि ये टोपी नहीं बल्कि मेरी ताकत का सरचश्मा है, क्योंकि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक परवोए हुए हैं। एक और वाक़या है कि जंग शुरू होने से पहले हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह की ईरानी सिपहसालार से बातचीत हो रही थी। इसने कहा कि आप हमसे क्यों लड़ते हैं? हमारी तलवारों में तो ऐसा जहर लगा हुआ है कि जो जिस्म को छू भी जाए तो इसे गला कर ख़राब कर देगा। सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ने वो जहर की शीशी ली और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु वाली दुआ पढ़कर इसे पी गए और आप रज़ी अल्लाह को कुछ भी न हुआ, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह को कामिल यकीन था कि जो काम अल्लाह ने आप रज़ी अल्लाह से लेना है वो हर हाल में दिया जाएगा। अल्लाह ताला की तलवार काफिरों के हाथों नहीं टूटेगी। जब फिर आप रज़ी अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की बरकत भी थी कि जिन्हें आप हर वक्त अपने वजूद के साथ जोड़ कर रखते थे। एक बार हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह को किसी मामले में तकलीफ भी उठाना पड़ी। आप रज़ी अल्लाह ने इसकी दलील भी यही दी कि आज ये तकलीफ मुझे इसीलिए हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक मेरे सर पर नहीं है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो जंगी हिकमत अमली और मनसूबाबंदी सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह करते थे, इसमें पुख्तगी इस यकीन और एतमाद की वजह से ही थी कि जो रूहानी तौर पर इनको दिया गया था। इस नुक्ते को समझना बहुत अहम है। मादी दुनिया से मुतालिक हिकमत अमली बनाने में जब रूहानी अवामिल शामिल होते हो जाते हैं तो वो गैर मामूली क़ुव्वतें जन्म लेती हैं कि जो इंसान की अक्ल को दंग कर देती है और ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जाते हैं कि जो इंसानी ताकत से बाहर होते हैं। इस्लामी तारीख ऐसे सैकड़ों वाक़यात से भरी पड़ी है। सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जंगी हिकमत अमली इस्तेमाल करते थे वो बहुत जरहाना होती थी। वो दुश्मन पर हल्का हाथ रखने पर यकीन नहीं रखते। जब इनकी झड़प होती तो इंतहाई खूनरेज होती। वो इस बात पर यकीन रखते थे कि या तो बातचीत के जरिए मामला तय कर लिए जाएं और अगर तलवार निकालना ही पड़ जाए तो फिर ज़मीन दुश्मन के खून से अच्छी तरह सुर्ख होनी चाहिए। एक दफ़ा के जब जंग में दुश्मन ने धोखे से कुछ मुसलमानों को एक जगह शहीद कर दिया तो इस मौके पर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ने अल्लाह से वादा किया कि जितने भी दुश्मन पकड़े जाएंगे इनको इसी जगह लाकर कत्ल किया जाएगा। चुनांच बाद में दुश्मनों को दूर दूर से गिरफ्तार करके वापस इसी मुकाम पर लाकर कत्ल किया गया, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ने अल्लाह से वादा किया था कि दरिया को इनके खून से सुर्ख कर दूंगा। इस जंग में सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह की क़यादत में मुसलमानों ने 70,000 दुश्मनों को जहन्नुम वसल किया। जंग सलासल भी बहुत मशहूर मुहिम है कि जिसमें ईरानियों ने अपने आप को जंजीरों से बांध लिया था ताकि मुसलमान फौज को चारों तरफ से घेरे में ले लिया जाए और इन्हें भागने का मौका न दिया जाए। लेकिन बड़ी बड़ी सल्तनतों की फौजों में से सबसे बड़ी खामी ये थी कि इनकी नकल व हरकत भी सुस्त होती। इसके बरअक्स मुसलमान फौज जिस तेज़ रफ्तारी से हरकत करती थी, इसकी सिर्फ एक मिसाल देना ही काफ़ी है कि एक मरतबा एक मुसलमान कमांडर ने सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह को ख़त लिखा कि मैं दुश्मन के साथ बरसर पेकार हूँ, मुझे आप रज़ी अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। आप रज़ी अल्लाह ने इसी कासिद को ख़त देकर भेजा कि जाओ इससे कहो कि मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुँच रहा हूँ। वो कासिद वापस पहुँचा और ख़त खोल कर पढ़ा। जब सर उठाया तो उफ़क़ पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह की फ़ौज नज़र आ रही थी, यानी कासिद के घोड़े के गिर्द भी नहीं बैठी थी कि आप रज़ी अल्लाह मदद के लिए पहुँच चुके थे। अगर आप खालिद रज़ी अल्लाह के दस्ते या फ़ौज के सिपाही हैं
تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کسی گاؤں یا شہر پر حملہ کرنے کے لیے جاتے اور دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کر جاتا تو آپ رضی اللہ رخ تبدیل کر کے اس شہر پر حملہ کر دیتے کہ جو خالی ہوتا۔ پھر دشمن کی فوج کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہتا کہ اتنی تیزی سے حرکت کر سکیں۔ آج کل بھی فوج کی تیز نقل و حرکت جنگ میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ جب جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے، کسی دشمن کو اس قابل ہی نہ چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکیں۔ جاسوسی کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں دشمن کی کوئی بھی حرکت ہوتی تو سیدنا خالد رضی اللہ کو اس کی اطلاع پیشگی پہنچ جاتی۔ رسد کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں بھی مسلمان فوج حرکت کرتی وہاں رسد کی کوئی کمی نہ رہتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایسی جنگی حکمت عملی استعمال کی جاتی تھی کہ جس سے ایرانی ناواقف ہوتے۔ ایرانی صف در صف براہ راست فوجوں کے تصادم کی عادی تھے، جبکہ سیدنا خالد رضی اللہ چھاپا مار کارروائیوں پہاڑوں کے پیچھے سے کمینگاہ میں چھپ کر دشمن کو حیران کر کے اور اسے تھکا کر اس کے ساتھ تصادم کرتے۔ جہاں تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا تعلق ہے تو وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں ہی سیدنا خالد رضی اللہ نے پورا عراق فتح کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ کی طبیعت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ رضی اللہ جان بوجھ کر خطرے مول لیتے تھے۔ دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سپہ سالار اس قسم کے خطرات مول لے سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ اپنی جان پر کھیل کر ایسے کارنامے سر انجام دیتے تھے کہ دشمن ہکا بکا رہ جاتا۔ آپ رضی اللہ کے بے جگری اور بے خوفی مثال بن گئی تھی۔ لوگ خالد بن ولید رضی اللہ کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر دلیری کی آخری حد دیکھنی ہے تو سیف اللہ کو دیکھو۔ جنگ یرموک کے موقع پر کہ جب 60,000 غسانی عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا تو اس معاملے سے نمٹنے کے لیے جنگی شورا کا اجلاس بیٹھا۔ اس میں سیدنا خالد رضی اللہ نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو پریشان کرنے اور شکست دینے کے لیے میں 30 مجاہدین کے ہمراہ براہ راست ان پر حملہ کروں گا۔ بظاہر یہ جنون لگے گا کہ 60,000 کے لشکر کے لیے آپ مجاہدوں کے ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن جنگی شورا میں موجود دیگر سالاروں کا جواب اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ اس تجویز کے جواب میں پوری جنگی شورا نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ خالد رضی اللہ کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے، لہٰذا 30 کے بجائے 60 مجاہدین بھیجنے چاہیے۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ خالد رضی اللہ 49 دیگر مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور انہیں ناکوں چنے چبوا دیے۔ بظاہر یہ ناممکنات میں سے تھا جو کام دنیا کا کوئی جرنیل، کمانڈر، حربی ماہر و منصوبہ ساز اور جنگی تجزیہ نگار سوچ بھی نہیں سکتا۔ خالد رضی اللہ اس کو عام طور پر کر گزرتے تھے۔ ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغرب میں رومی سلطنت سے ملتی تھی۔ جب دونوں طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر لیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنتیں ایک دوسرے کی اتحادی بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئیں۔ اللہ کے فضل سے سیدنا خالد رضی اللہ ان دونوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دی۔ ناظرین آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔